بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم. میرے محترم بزرگوں، نوجوان عزیز ساتھیوں اور مائیں بہنوں، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہونے والا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اس کے بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہیں۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی بڑی عظیم نعمت ہے۔ ہم اور آپ اس مبارک مہینے کی حقیقت اور اس کی قدر کیسے جان سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم لوگ دن رات اپنے دنیاوی کاروبار میں الجھے ہوئے ہیں اور صبح سے شام تک دنیا ہی کی دوڑ دھوپ میں لگے ہوئے ہیں، اور ہر وقت کسی نہ کسی کام میں الجھے ہوئے اور پھنسے رہتے ہیں۔ ہم کیا جانیں کہ رمضان کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ جن کو اپنے فضل سے نوازتے ہیں اور اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انوارات و برکات کا جو سیلاب آتا ہے اس کو پہچانتے ہیں، ایسے حضرات کو اس مہینے کی قدر ہوتی ہے۔ آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھتے تو یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ، ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینوں میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دیجئے، یعنی ہماری عمر اتنی دراز کر دیجئے کہ ہمیں اپنی عمر میں رمضان کا مہینہ نصیب ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، آپ اندازہ لگائیں کہ رمضان آنے سے 2 ماہ پہلے رمضان المبارک کا انتظار اور اشتیاق شروع ہو گیا، اور اس کے حاصل ہو جانے کی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ مہینہ نصیب فرما دے۔ میرے بھائیوں، یہ کام وہی شخص کر سکتا ہے جس کو رمضان المبارک کی صحیح قدر و قیمت معلوم ہو۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ اگر کوئی شخص اس نیت سے اپنی عمر میں اضافے کی دعا کرے کہ میری عمر میں اضافہ ہو جائے تاکہ اس عمر کو میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق صحیح استعمال کر سکوں اور پھر وہ آخرت میں کام آئے، تو عمر کے اضافے کی یہ دعا کرنا اس حدیث سے ثابت ہے۔ لہٰذا یہ دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ، میری عمر میں اتنا اضافہ فرما دیں کہ میں اس میں آپ کی رضا کے مطابق کام کر سکوں، اور جس وقت میں آپ کی بارگاہ میں پہنچوں تو اس وقت آپ کی رضا کا مؤجب بن جاؤں۔ لیکن جو لوگ اس قسم کی دعائیں مانگتے ہیں کہ یا اللہ اب تو اس دنیا سے ہی اٹھا لے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دعا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ارے تم تو یہ سوچ کر موت کی دعا کر رہے ہو کہ یہاں دنیا میں حالات خراب ہیں، جب وہاں چلے جائیں گے تو وہاں اللہ کے پاس سکون مل جائے گا۔ میرے بھائیوں، یہ تو جائزہ لو کہ تم نے وہاں کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے،
کیا معلوم کہ اگر اس وقت موت آ جائے تو خدا جانے کیا حالات پیش آئیں۔ اس لیے ہمیشہ میرے بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ عافیت فرمائے، اور جب تک اللہ تعالیٰ نے عمر مقرر کر رکھی ہے اس وقت تک اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی۔ اے اللہ، جب تک میرے حق میں زندگی فائدہ مند ہے اس وقت تک مجھے زندگی عطا فرما، اور جب میرے حق میں موت فائدہ مند ہو جائے اے اللہ مجھے موت عطا فرما۔ لہٰذا یہ دعا کرنا کہ یا اللہ میری عمر میں اتنا اضافہ کر دیجئے کہ آپ کی رضا کے مطابق اس میں کام کرنے کی توفیق ہو جائے، یہ دعا کرنا درست ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی اس دعا سے مستفاد ہوتی ہے کہ اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے۔ اب میرے بھائیوں، سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اشتیاق اور انتظار کیوں ہو رہا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے اور ہمیں مل جائے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کو اپنا مہینہ بنایا ہے۔ ہم لوگ چونکہ ظاہر بھی قسم کے لوگ ہیں، اس لیے ظاہری طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان المبارک کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ روزوں کا مہینہ ہے، اس میں روزے رکھے جائیں گے اور تراویح پڑھی جائے گی اور بس۔ لیکن حقیقت یہ ہے میرے بھائیوں کہ بات یہاں تک ختم نہیں ہوتی، بلکہ روزے ہوں یا تراویح ہو یا رمضان المبارک کی کوئی اور عبادت ہو، یہ سب عبادات ایک اور بڑی چیز کی علامت ہیں، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو اپنا مہینہ بنایا ہے تاکہ وہ لوگ جو 11 مہینے تک مال کی دوڑ دھوپ میں لگے رہیں اور ہم سے دور رہیں اور اپنے دنیاوی کاروبار میں الجھے رہیں اور خواب غفلت میں مبتلا رہیں، ہم ان لوگوں کو ایک ایسا مہینہ اپنے قرب کا عطا فرماتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ تم ہم سے بہت دور چلے گئے تھے اور دنیا کے کام دھندوں میں الجھ گئے تھے، تمہاری سوچ، تمہاری فکر، تمہارا خیال، تمہارے اعمال، تمہارے افعال، سارے کام یہ سب دنیا کے کاموں میں لگے ہوئے تھے، اب ہم تمہیں ایک ایسا مہینہ عطا کرتے ہیں، اس مہینے میں تم ہمارے پاس آ جاؤ اور اس کو ٹھیک ٹھیک گزار لو تو تمہیں ہمارا قرب حاصل ہو جائے گا، کیونکہ یہ ہمارا قرب کا مہینہ ہے۔ دیکھ لیجئے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یعنی میں نے جنات اور انسان کو صرف ایک کام کے لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ انسان کا اصل مقصد زندگی اور اس کے دنیا میں آنے اور دنیا میں رہنے کا میرے بھائیوں اصل مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے۔ اب اگر کسی کے دل میں یہ سوال پیدا ہو کہ اس مقصد کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پہلے ہی پیدا فرما دیا تھا، اب اس مقصد کے لیے دوسری مخلوق یعنی انسان کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ فرشتے اگرچہ عبادت کے لیے پیدا کیے گئے تھے لیکن وہ اس طرح پیدا کیے گئے تھے کہ خلقتاً یعنی عبادت کرنے پر مجبور تھے، اس لیے کہ ان کی فطرت میں صرف عبادت کا مادہ رکھا گیا تھا، عبادت کے علاوہ گناہ اور معصیت اور نافرمانی کا مادہ رکھا ہی نہیں گیا تھا۔ لیکن حضرت انسان اس طرح پیدا کیے گئے کہ ان کے اندر نافرمانی کا مادہ بھی رکھا گیا، گناہ کا مادہ بھی رکھا گیا، اور پھر یہ حکم دیا گیا کہ عبادت کرو۔ اس لیے فرشتوں کے لیے عبادت کرنا میرے بھائیوں آسان تھا، لیکن انسان کے اندر خواہشات ہیں، جذبات ہیں اور ضروریات ہیں اور گناہوں کے دواعی ہیں، اور پھر حکم یہ دیا گیا کہ گناہوں کے ان
دواعی سے بچتے ہوئے اور ان جذبات کو کنٹرول کرتے ہوئے اور گناہوں کی خواہشات کو کچلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ میرے بھائیوں، یہاں پر ہمیں ایک بات اور سمجھ لینی چاہیے، جس کے نہ سمجھنے کی وجہ سے بعض اوقات گمراہیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ وہ یہ کہ ایک طرف تو یہ کہا جاتا ہے کہ مومن کا ہر کام عبادت ہے، یعنی اگر مومن کی نیت صحیح ہے اور اس کا طریقہ صحیح ہے اور وہ سنت کے مطابق زندگی گزار رہا ہے تو پھر اس کا کھانا بھی عبادت ہے، اس کا سونا بھی عبادت ہے، اس کا ملنا جلنا بھی عبادت ہے، اس کا کاروبار کرنا بھی عبادت ہے، اس کا اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہنسنا بولنا بھی عبادت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح ایک مومن کے یہ سب کام عبادت ہیں، اسی طرح نماز بھی عبادت ہے، تو پھر ان دونوں عبادتوں میں کیا فرق ہے؟ ان دونوں کے فرق کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، اور اس فرق کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بعض لوگ گمراہی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ان دونوں عبادتوں میں فرق یہ ہے کہ ایک قسم کے وہ اعمال ہیں جو براہ راست عبادت ہیں اور جن کا مقصد اللہ تعالیٰ کی بندگی کے علاوہ کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے، اور وہ اعمال صرف اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے ہی وضع کیے گئے ہیں، جیسے نماز ہے۔ اس نماز کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے کہ 5 وقت ہمارے دربار میں آ جایا کرو، اور تھوڑی سی پابندی لگاتے ہیں کہ یہ کام اس طرح کرو اور اس طرح نہ کرو، بس ان کاموں کی پابندی کر لو، باقی تمہیں کھلی چھوٹ ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو اس کی جان اور اس کا مال واپس دے دیا اور یہ کہہ دیا کہ تمہارے لیے تجارت بھی جائز، ملازمت بھی جائز، زراعت بھی جائز، جب سب چیزیں جائز کر دی تو اب کے بعد جب یہ حضرت انسان تجارت کرنے کے لیے اور ملازمت کرنے کے لیے، زراعت کرنے اور کھانے کمانے کے لیے نکلے تو وہ یہ بھول گئے کہ ہم اس دنیا میں کیوں بھیجے گئے تھے اور ہمارا مقصد زندگی کیا تھا، کس نے ہمیں خریدا تھا اور اس خریداری کا کیا مقصد تھا، اس نے ہم پر کیا پابندیاں لگائی تھی اور کیا احکام ہمیں دیے تھے۔ یہ سب باتیں تو بھول گئے، اور اب خوب تجارت ہو رہی ہے، خوب پیسہ کمایا جا رہا ہے اور آگے بڑھنے کی دوڑ لگی ہوئی ہے، اور اسی کی فکر ہے اور اسی میں دن رات لگا ہوا ہے۔ اور اگر کسی کو نماز کی فکر ہوئی بھی تو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہو گیا، اب دل کہیں ہے، دماغ کہیں ہے، اور جلدی جلدی جیسی تیسی نماز ادا کی اور پھر واپس آ جا کر تجارت میں لگ گیا، اور کبھی مسجد میں بھی آنے کی توفیق نہیں ہوئی تو گھر میں پڑھ لی، اور کبھی نماز ہی نہ پڑھی اور قضا کر دی۔ تو میرے بھائیوں، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ دنیاوی اور تجارتی سرگرمیاں انسان پر غالب آتی چلی گئی۔ عبادت کا خاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ انسان کا رشتہ جوڑتی ہے، اس کے ساتھ ایک تعلق قائم کرتی ہے، جس کے نتیجے میں انسان کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ دوسری طرف دنیاوی کاموں کی خاصیت یہ ہے کہ اگرچہ انسان ان کو صحیح دائرے میں رہ کر بھی کرے، مگر پھر بھی یہ دنیاوی کام رفتہ رفتہ انسان کو معصیت کی طرف لے جاتے ہیں اور روحانیت سے دور کر دیتے ہیں۔ اب میرے بھائیوں، جب 11 مہینے اسی دنیاوی کاموں میں گزر گئے اور اس میں مادیت کا غلبہ رہا اور روپے پیسے حاصل کرنے اور زیادہ سے زیادہ جمع کرنے کا غلبہ رہا، تو اس کے نتیجے میں انسان پر مادیت غالب آ گئی، اور عبادتوں کے ذریعے جو رشتہ اللہ رب العزت کے ساتھ قائم ہونا تھا وہ رشتہ کمزور ہو گیا، اس کے اندر ضعف آ گیا، اور جو قرب حاصل ہونا تھا وہ حاصل نہ ہو سکا۔ تو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو انسان کے خالق ہیں، مالک ہیں، وہ جانتے تھے کہ یہ حضرت انسان جب دنیا کے کام دھندے میں لگے گا تو ہمیں بھول جائے گا، اور پھر ہماری عبادات کی طرف اس کا اتنا انہماک نہیں ہوگا جتنا دنیاوی کاموں کے اندر اس کو انہماک ہوگا۔
تو اللہ تعالیٰ نے اس انسان سے فرمایا کہ ہم تمہیں ایک موقع اور دیتے ہیں اور ہر سال تمہیں 1 مہینہ دیتے ہیں، تاکہ جب تمہارے 11 مہینے ان دنیاوی کام دھندوں میں گزر جائیں اور مادے کے اور روپیے پیسے کے چکر میں الجھے ہوئے گزر جائیں، تو اب ہم تمہیں رحمت کا ایک خاص مہینہ عطا کرتے ہیں، ایک خاص تحفہ عطا کرتے ہیں۔ اس 1 مہینے کے اندر تم ہمارے پاس آ جاؤ، تاکہ 11 مہینوں کے دوران تمہاری روحانیت میں جو کمی واقع ہو گئی ہے اور ہمارے ساتھ ربط یعنی تعلق اور قرب میں جو کمی واقع ہو گئی ہے، اس مبارک اور بابرکت مہینے میں تم اس کمی کو دور کر لو۔ اور اس مقصد کے لیے بھی ہم تمہیں یہ ہدایت کا مہینہ عطا کرتے ہیں کہ تمہارے دلوں پر جو زنگ لگ گیا ہے اس کو دور کر لو، اور ہم سے جو دور چلے گئے ہو اب قریب آ جاؤ، اور جو غفلت تمہارے اندر پیدا ہو گئی ہے اس کو دور کر کے اپنے دلوں کو ذکر سے آباد کر لو۔ اس مقصد کے لیے میرے بھائیوں بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا ان تمام مقاصد کے حاصل کرنے کے لیے، اور اللہ عز و جل کا قرب پیدا کرنے کے لیے روزہ اہم ترین عنصر ہے۔ روزے کے علاوہ اور جو عبادات اس ماہ مبارک میں مشروع کی گئی ہیں وہ بھی سب اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے اہم عناصر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ ہے کہ دور بھاگے ہوئے انسان کو اس بابرکت مہینے کے ذریعے اپنا قرب عطا فرماوے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ لعلکم تتقون تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ 11 مہینوں تک تم جن کاموں میں مبتلا رہے ہو ان کاموں نے تمہارے تقوی کی خاصیت کو کمزور کر دیا۔ اب روزے کے ذریعے اس تقوی کی خاصیت کو دوبارہ طاقتور بنا لو۔ لہٰذا بات صرف میرے بھائیوں اس حد تک ختم نہیں ہوتی کہ روزہ رکھ لیا اور تراویح پڑھ لی، بلکہ پورے رمضان کو اس کام کے لیے خاص کرنا ہے کہ 11 مہینے ہم لوگ اپنی اصل مقصد زندگی سے اور عبادت سے دور چلے گئے تھے، اس دوری کو ختم کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ رمضان کے مہینے کو پہلے ہی سے زیادہ عبادات کے لیے فارغ کیا جائے، اس لیے کہ دوسرے کام دھندے تو 11 مہینے تک چلتے رہیں گے، لیکن اس مہینے کے اندر ان کاموں کو جتنا مختصر سے مختصر کر سکتے ہو میرے بھائیوں کر لو، اور اس مہینے کو خالص عبادات کے کاموں میں خرچ کر لو۔ میرے بھائیوں بزرگوں اور میری پیاری مائیں بہنوں، اب آپ اپنا ایک نظام الاوقات اور ٹائم ٹیبل بنائیں کہ کس طرح یہ مہینہ گزارنا ہے۔ چنانچہ اپنے کاموں کو مؤخر کر سکتے ہو ان کو مؤخر کر دو، اور روزہ تو رکھنا ہی ہے اور تراویح بھی انشاءاللہ ادا کرنی ہی ہے۔ میرے بھائیوں، جو یہ تراویح ہے نا، یہ بڑی عجیب چیز ہے کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو روزانہ عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ مقامات قرب عطا فرمائے ہیں، اس لیے کہ تراویح کی 20 رکعتیں ہیں جن میں 40 سجدے کیے جاتے ہیں، اور ہر سجدہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا اعلیٰ ترین مقام ہے کہ اس سے زیادہ اعلیٰ مقام کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ تو جب انسان اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ کرتا ہے، سر بسجود ہوتا ہے اور اپنی معزز اور پاکیزہ پیشانی زمین پر ٹیکتا ہے اور زبان پر سبحان ربی الاعلیٰ کے الفاظ ہوتے ہیں، تو یہ قرب خداوندی کا وہ اعلیٰ ترین مقام ہوتا ہے جو کسی اور صورت میں نصیب نہیں ہو سکتا۔ یہی مقام قرب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر لائے تھے۔ جب معراج کے موقع پر آپ کو اتنا اونچا مقام بخشا گیا
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ میں اپنی امت کے لیے کیا تحفہ لے کر جاؤں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ امت کے لیے یہ سجدے لے جاؤ۔ کیا لے جاؤ؟ اپنی امت کے لیے یہ سجدے لے جاؤ، ان میں سے ہر سجدہ مومن کی معراج ہے۔ فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، یعنی جس وقت کوئی مومن بندہ اپنی پیشانی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زمین پر رکھ دے گا تو اس کو معراج حاصل ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، یہ سجدہ مقام قرب ہے۔ سورہ اقرا میں اللہ تعالیٰ نے کتنا پیارا جملہ ارشاد فرمایا، یہ آیت سجدہ ہے، لہٰذا تمام حضرات سجدہ بھی کر لیں۔ فرمایا کہ وسجد وقترب، سجدہ کرو اور ہمارے پاس آ جاؤ۔ تو معلوم ہوا کہ ہر سجدہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب کا ایک خاص مرتبہ رکھتا ہے۔ اور رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں 40 سجدے اور عطا فرما دیے۔ کتنے؟ 40 سجدے اور عطا فرما دیے، جس کا مطلب یہ ہے کہ 40 مقامات قرب ہر بندے کو روزانہ عطا کیے جا رہے ہیں۔ یہ اس لیے دیے کہ 11 مہینے تک تم جن کاموں میں لگے رہے، ان کاموں کی وجہ سے ہمارے اور تمہارے درمیان کچھ دوری پیدا ہو گئی ہے۔ اس دوری کو ختم کرنے کے لیے روزانہ روزمرہ 40 مقامات قرب دے کر ہم تمہیں قریب کر رہے ہیں، اور وہ ہے تراویح۔ لہٰذا اس تراویح کو معمولی مت سمجھو۔ بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ ہم تو 8 رکعت تراویح پڑھیں گے، 20 نہیں پڑھیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا میرے بھائیوں کہ اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہے ہیں کہ ہم تمہیں 40 مقامات قرب عطا فرماتے ہیں، لیکن یہ حضرات کہتے ہیں کہ نہیں صاحب، ہمیں تو صرف 16 ہی کافی ہیں، 40 کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے میرے بھائیوں کہ ان لوگوں نے ان مقامات قرب کی قدر نہیں پہچانی، تبھی تو ایسی باتیں کرتے ہیں۔ بہرحال روزہ تو رکھنا ہی ہے اور تراویح بھی پڑھنی ہی ہے۔ اس کے علاوہ بھی جتنا وقت ہو سکے میرے بھائیوں عبادات میں خرچ کرو۔ مثلا تلاوت قرآن کریم کا خاص اہتمام کرو، کیونکہ اس رمضان المبارک کے مہینے کو قرآن کریم سے خاص مناسبت ہے، اس لیے اس میں زیادہ سے زیادہ تلاوت کرو۔ میرے بھائیوں، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں روزانہ ایک قرآن کریم دن میں ختم کیا کرتے تھے، اور ایک قرآن کریم رات میں ختم کیا کرتے تھے، اور ایک قرآن کریم تراویح میں ختم فرماتے تھے۔ اس طرح پورے رمضان المبارک کے مہینے میں 61 قرآن کریم ختم کیا کرتے تھے۔ بڑے بڑے بزرگوں کے معمولات میں تلاوت قرآن داخل رہی ہے، لہٰذا ہم بھی رمضان المبارک میں عام دنوں کی مقدار کے مقابلے میں تلاوت کی مقدار کو زیادہ سے زیادہ کریں۔ دوسرے ایام میں جن نوافل کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی تھی، ان کو رمضان المبارک میں پڑھنے کی کوشش کریں۔ ایگزامپل کے طور پہ تہجد کی نماز پڑھنے کی عام دنوں میں توفیق نہیں ہوتی، لیکن رمضان المبارک میں رات کے آخری حصے میں سحری کھانے کے لیے تو اٹھنا ہی ہوتا ہے، تھوڑی دیر پہلے اٹھ جایا کریں میرے بھائیوں، اور اسی وقت تہجد کی نماز بھی پڑھ لیا کریں۔ اس کے علاوہ اشراق کے نوافل، چاشت کے نوافل، اوابین کے نوافل عام ایام، عام دنوں میں اگر نہیں پڑھے جاتے تو کم از کم رمضان المبارک میں تو پڑھ لیں۔ رمضان المبارک میں میرے عزیز ساتھیوں، بزرگوں اور مائیں بہنوں، زکوٰۃ کے علاوہ نفلی صدقات بھی زیادہ سے زیادہ دینے کی کوشش کریں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا دریا ویسے تو سارے سال ہی مسلسل چلتا رہتا تھا، لیکن رمضان المبارک میں آپ کی سخاوت ایسی ہوتی تھی جیسے جھونکے مارتی ہوئی ہوائیں چلتی ہیں۔ جو آپ کے پاس آیا اس کو نواز دیا، لہٰذا ہم بھی رمضان المبارک میں صدقات کی کثرت کریں، صدقات کا خوب اہتمام کریں۔
اس کے علاوہ میرے بھائیوں، میری بہنوں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کریں، ہاتھوں سے کام کرتے رہیں اور زبان پر اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری رہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ان کے علاوہ درود شریف اور استغفار کی کثرت کریں، اور ان کے علاوہ جو ذکر بھی زبان پر آ جائے میرے بھائیوں، بس چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں۔ اور رمضان المبارک میں خاص طور پر گناہوں سے اجتناب کریں، گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں اور اس سے بچنے کی فکر کریں۔ میرے بھائیوں، یہ طے کر لیں کہ رمضان کے مہینے میں یہ آنکھ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے غلط جگہ پر نہیں اٹھے گی۔ انشاءاللہ یہ طے کر لیں کہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو زبان عطا فرمائی ہے، عظیم نعمت زبان عطا فرمائی ہے، اس زبان سے ہم غلط بات نہیں نکالیں گے۔ میرے بھائیوں، جھوٹ، غیبت یا کسی کی دل آزاری کا کوئی کلمہ نہیں نکلے گا۔ میرے بھائیوں، رمضان المبارک کے مہینے میں اس زبان پر تالا ڈال لو۔ یہ کیا بات ہوئی کہ روزہ تو رکھ کر حلال چیزوں کے کھانے سے تو پرہیز کر لیا، لیکن رمضان میں مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو؟ اس لیے کہ غیبت کرنے کو قرآن کریم نے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر قرار دیا ہے۔ لہٰذا جہاں تک ہو سکے اے میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، غیبت سے بچنے کا اہتمام کریں، جھوٹ سے بچنے کا اہتمام کریں، اور فضول کاموں سے، فضول بحثوں سے، فضول مجلسوں سے اور فضول باتوں سے بچنے کا خوب اہتمام کریں۔ اس طرح یہ رمضان المبارک کا مہینہ انشاءاللہ تعالی آسانی کے ساتھ گزر جائے گا۔ اس کے علاوہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی خوب کثرت کریں، رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے، رحمت کی گھٹائیں جھوم جھوم کر برس رہی ہوگی، مغفرت کے بہانے ڈھونڈے جا رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز دی جا رہی ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جس کی دعائیں قبول کروں۔ لہٰذا صبح کا وقت ہو یا شام کا وقت ہو یا رات کا وقت ہو، میرے بھائیوں ہر وقت مانگو۔ وہ تو یہ فرما رہے ہیں کہ افطار کے وقت مانگ لو ہم قبول کر لیں گے، رات کو مانگ لو ہم قبول کر لیں گے، آخر رات میں مانگ لو ہم قبول کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے تو میرے بھائیوں بزرگوں اعلان فرما دیا ہے کہ ہر وقت تمہاری دعائیں قبول کرنے کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اس لیے جتنا ہو سکے خوب مانگو۔ اس لیے میرے بھائیوں جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کرنے کا اہتمام کریں، اپنے لیے، اپنے اعزہ و اقارب کے لیے، اپنے متعلقین کے لیے، اپنے ملک و ملت کے لیے، عالم اسلام کے لیے دعائیں مانگو، اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے۔ میرے بھائیوں، بس میں آپ کو ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں، اس رمضان المبارک کے آنے سے پہلے بس صرف اور صرف اپنے دلوں کو پاک صاف کر لیں، اپنے اس دل کے اندر سے کسی کے خلاف حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، عداوت نہ ہو، نفرت نہ ہو، تعصب پرستی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ میرے عزیز ساتھیوں جب تک ہمارے دلوں کے اندر یہ غلط بیماریاں رہیں گی تب تک اس دل میں نیکی، تقوی اور خلوص نہیں سما سکے گا اور آپ کا ہر کام برکت سے خالی رہے گا۔ جس طرح ایک لالٹین کا شیشہ جتنا زیادہ صاف ہوتا ہے اس کی روشنی اتنی ہی زیادہ دور تک جاتی ہے، اسی طرح دل بھی جتنا زیادہ صاف ہوگا اتنا ہی میرے عزیز ساتھیوں اور نوجوانوں یہ چمکے گا۔ تو آج سے ہی ان تمام برائیوں کو چھوڑ کر نیک اعمال کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی رحمت سے ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے اوقات کو صحیح طور پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔